والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادہ ہزار جان کے مقدس تو رافدہ ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور توفیق سے دوبارہ جمعۃ المبارک پر آپ لوگوں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر اعمال کی زینت پر گفتگو ہوئی تھی کہ اعمال کی زینت کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے الحمدللہ سنا تھا اور بیان کیا تھا۔ آج اس کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ نعمت کی زینت شکر میں ہے، نعمت کی زینت شکر میں ہے، بلا کی زینت صبر میں ہے، علم کی زینت حلم میں ہے، طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے، اور محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے، خوف کی زینت گناہ چھوڑنے میں ہے۔ یہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ ان کی زینت کیا ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے اس پر گفتگو بھی کی تھی اور شکر پر گفتگو ہوئی تھی، یعنی پہلے حصے پر۔ تو آج انشاءاللہ العزیز نعمت کی زینت شکر ہے، یہ آپ سن چکے، بلا کی زینت صبر میں ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ یہ ٹاپک جتنا جلدی ہو اس کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش پہنچے تو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو۔ جب تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو گے تو تمہیں اللہ کیا انعام دے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی صبر کرنے والے کو، صبر کا کیا مقصد ہے؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ کیا خیال ہے اس کو صبر کہتے ہیں کہ میں راستے میں آ رہا تھا تو
میرے دل نے چاہا کہ میں کوئی چیز لے کے کھا لوں مگر میری جیب میں پیسہ نہیں تھا، کیا اس کو صبر کہتے ہیں؟ نہیں، صبر کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری نعمتیں ہوں لیکن اپنے نفس کی بات نہ مانے، اپنے رحمان کی بات مانے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کو کائنات کی نعمتیں عطا کروں گا۔ نعمتیں بعد میں ہیں، ان اللہ مع الصابرین، تمہیں میری معیت، خدا کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت مولانا روم نے اس بات کو یوں سمجھایا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز پر میں پہلے کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں کہ وہ آل رسول تھا، سید تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ایک دن کوئی چیز ان سے منگوائی، کوئی پھل منگوایا۔ تو ایاز جب وہ پھل لے کے آتا ہے، سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو وہ جب انہوں نے کاٹ کے کھایا تو وہ پھل کڑوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور وہ کڑوا پھل دے دیا کہ یہ تم کھاؤ۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ وہ پھل کھا لیا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے سوال کیا کہ یار تجھے یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور آپ کے ہاتھوں سے ساری زندگی میٹھی چیزیں کھاتے رہے ہیں، اگر ایک کڑوی چیز مل گئی ہے تو پھر شکوہ کیوں کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے کہ میں نے جب کتب حدیث کا مطالعہ کیا تو میں اس بات پر پہنچا ہوں، میں اکثر یہ بیان بھی کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو عرش پر ہر آدمی کی تصویر عرش کے کنگرے پر آویزاں ہے۔ جب زمین پر کوئی نیکی کرتا ہے، کسی یتیم کی مدد کرتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، کسی طالب علم کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرش کے کنگرے پر اس آدمی کی تصویر کی زیارت فرشتوں کو کرواتا ہے اور فرماتے ہیں فرشتوں تم نے کہا تھا یہ خون ریزیاں کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، قتل و غارت کرے گا، یہ دیکھو یہ زمین پر نیکیاں پھیلا رہا ہے، اس کی زیارت کرو۔ اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے، انسان کے گناہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، اس کی نیکیاں نظر آتی ہیں۔ یہی سبب ہے کل جب اللہ فرما رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے، ذکر کے لیے تھوڑے ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑے کریں گے، فتنے فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ آج وہی فرشتے جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اجازت دے تیرے محبوب کی امت کو سلام کر کے آئے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ سویر تک وہ امت محمدیہ کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جب یہ مطالعہ کیا تو میں نے کہا میرے مالک تو کتنا کریم ہے، ہماری نیکیاں تو فرشتوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملی کہ اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہو یہ بندہ اتنا گناہ گار ہے، اس کے اتنے عیب ہیں، اتنے نقائص ہیں۔ نہیں، وہ عظمتیں، شانیں اور ذکر اذکار فرشتوں کی جماعت میں، فرشتوں کے اجتماع میں بیان کرتا ہے، مگر ہمارے گناہ چھپاتا ہے۔ اتنا کریم رب ہے، تو جب وہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کوئی تکلیف ہے تو ہم بھی اس کا اظہار نہ کریں نا۔ نماز اور صبر سے ہم مدد حاصل کریں اور ہمیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتی ہیں ایک شخص کو سر پہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے پوچھا اے نوجوان یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا میرے سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھ رکھی ہے۔ تو آپ غصے میں آ گئیں، فرمانے لگیں اے ملعون تجھے شرم نہیں آتی؟ جب تجھے اس نے نعمتیں دی تھی اس نعمتوں کا تو نے کبھی چرچا نہیں کیا، ایک تکلیف دی ہے تو پٹی باندھ کے یہ اظہار کر رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے تکلیف دی ہے، اس کو اتار دے۔ صبر کر، جب تو اس کو اتارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تجھے معیت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو ایک شاعر نے اسی کو بیان کیا عربی زبان میں، فرماتے من لم یستسلم بقضائی، اللہ فرماتا ہے جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بلا پر صبر نہیں کرتا،
فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، جو مجھے رب مانتا ہے اسے صبر کرنا پڑے گا تاکہ میری معیت اس کو نصیب ہو جائے۔ روض الریاحین ایک کتاب ہے امام یافعی جس کے مصنف ہیں۔ آج کل یہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو زبان میں 2-3 حوالوں سے اس کا ترجمہ ہے، بزم اولیاء کے نام سے ہے، نزہۃ البساتین کے نام سے ہے۔ تو صبر پر حضرت امام یافعی ایک بات بڑی خوبصورت لکھتے ہیں، فرماتے ابو نصر سراج ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کا شمار کاملین میں سے ہوتا ہے۔ ایک دن آپ طواف کر رہے تھے کعبہ شریف کا، تو طواف کرتے ہوئے ایک عورت پر نظر پڑی جس کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش نظر آ رہی تھی، اور لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس عورت کو حاصل ہے۔ تو حضرت ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ میری بہن ہے اور اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہے، یہاں پہ طواف کرنے والے لوگ کتنے ہیں لیکن کسی کے چہرے کے اوپر یہ عیاں نہیں ہے اتنا انوار و تجلیات، کسی کے سر پر انوار و تجلیات کی بارش نہیں ہو رہی۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں بی بی بتا تو صحیح تجھے یہ نعمت کہاں سے ملی ہے؟ کہتے جب میں اس عورت کے قریب گیا، جیسے ہی قریب گیا اس عورت نے میرا نام پکارا، ابو نصر سراج کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا رے یہ تو صرف ولیہ نہیں بلکہ صاحب کشف ولیہ ہے، یہ تو میرا نام بھی جانتی ہے۔ میں نے کہا بی بی تجھے میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگی جو اس کے ہو جاتے ہیں پھر ان کی آنکھوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ نہیں سکتی، جن کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے پھر ان کی آنکھوں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ بتا تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر یہ انوار و تجلیات کی اتنی بارش کیوں ہے؟ تو کہنے لگے بی بی یہی تو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا اگر میں تجھے اپنے درد کی کہانی سنا دوں تو تیرا جگر پگھل کے منہ کے رستے باہر آ جائے گا، اگر میں تجھے اپنے غم کی کہانی سنا دوں تو تیرا جگر پگھل جائے گا، تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا بی بی بتا تو صحیح۔ اس نے کہا قربانی کا دن تھا، میرے خاوند نے ایک بکرا ذبح کیا، میرے 2 بچے تھے، ایک بڑا بیٹا تھا ایک چھوٹا۔ جب بڑے بیٹے نے دیکھا کہ باپ نے قربانی کی ہے اور بکری ذبح کی ہے تو اس نے چھری اٹھائی اور میرے چھوٹے بچے کو چبارے پہ لے گیا اور کہنے لگا بھائی جس طرح ابا جی نے بکری ذبح کی ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، آج قربانی کا دن ہے۔ کہنے لگی جب وہ چھت پہ چھوٹے بھائی کو لے گیا اس کی گردن پہ چھری پھیری، جب وہ خون کا فوارہ پھوٹا اس کا دل ڈر گیا اور وہ بھاگنے لگا، زمین پہ گرا، اور جیسے ہی زمین پہ گرا اس کو چوٹ لگی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میرے خاوند کو جب پتا چلا کہ ایک میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے اور دوسرا جنگل کی طرف بھاگ گیا، اور جنگل بھی اتنا خون ریز تھا کہ وہاں پہ خونخوار جانور رہتے تھے، بھیڑیے تھے، شیر تھے، میرا جو خاوند تھا اس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، وہ اتنا دور بچہ چلا گیا کہ اس کو بھیڑیے اٹھا کے لے گئے، اور میرا جو خاوند تھا وہ پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہیں مر گیا۔ ایک بچہ قتل ہو گیا، ذبح ہو گیا، دوسرے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور جو میرا خاوند تھا وہ پیاس کی شدت سے وہیں ایڑیاں رگڑ کے مر گیا۔ اور ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا جو ابھی زمین پہ لڑکتا تھا، چلتا نہیں تھا، ابھی بیٹھ بیٹھ کے وہ زمین پہ بیٹھ کے چلتا تھا، وہ ہنڈیا جو میں نے چڑھائی تھی اس کے قریب گیا، وہ ہنڈیا اس کے اوپر گر گئی، اس کو آگ لگ گئی، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور میری ایک بیٹی تھی جس کی ہم نے شادی کر رکھی تھی، اس کو خبر پہنچی کہ تمہارے والد کا گھر سب تباہ ہو گیا ہے، سارا بچے فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں بچا، صرف ماں رہ گئی ہے، اس کی وہاں آہ نکلی، وہ وہاں فوت ہو گئی، میری بیٹی چلی گئی، میرے بچے چلے گئے، میرا خاوند چلا گیا، میں ساری رات روتی تھی، میں ساری رات پریشان حال رہتی تھی۔ ایک رات مجھے رب کا دیدار ہوا ہے، کہا اے میری بندی تو نے یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ سن لے 2 راستے ہیں، ایک صبر کا راستہ ہے اور ایک ناشکری کا راستہ ہے۔ اگر صبر کا راستہ اختیار کرے گی تجھے میری معیت نصیب ہو جائے گی، اور اگر بے صبری کا راستہ اختیار کرے گی تو ناشکری میں چلی جائے گی۔ کہا جب میرے رب نے مجھے تسلی دی، آج وہ دن گیا، آج میں اپنی اولاد کو یاد نہیں کرتی، صرف ایک بار بات کرتی ہوں، میرا رب تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے میں نے صبر کیا، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوئی۔ اے ابو نصر سراج، یہ انوار و تجلیات کی بارش صرف بیت اللہ نہیں، میں اپنے گھر میں بھی ہوں تو تجلیات کی بارش برستی رہتی ہے۔
تو عزیزان محترم، بلا کی زینت صبر میں ہے۔ جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور پھر میں کہا کرتا ہوں کہ مومن کا جو خاصہ ہے، مومن کی وراثت صبر ہے، اس لیے کہ ایک تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر اس کی بات، اس آیت کے اسرار و رموز بیان کریں تو کافی وقت درکار ہے۔ سادہ ترجمہ کہوں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اے ایمان والو، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری تکلیف میرے آقا کے قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا کہ کوئی مومن کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو یہ نہ کہا کرے میرا کوئی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے مومنو تمہاری تکلیف کا علم تو تمہارے آقا کو ہے، تمہاری تکلیف کا علم، تمہاری تکلیف کا بوجھ تو آقا کے قلب نازنی پہ گراں گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں۔ جب تم کہتے ہو کوئی نہیں، میرے آقا ناراض ہوتے ہیں۔ جب جس کا کوئی نہیں، میں نبی تو ہوں نا اس کا نا۔ تو مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرا کوئی نہیں، آقا علیہ السلام ہیں، ہماری تکلیف محسوس فرمانے والے ہیں نا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ساری کائنات کا درد رکھنے والے میرے آقا گنبد خضرا کے مکیں، گنبد خضرا کے سائے میں جلوہ گر ہیں، اپنے غلاموں کے تکلیفوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اعمال کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور خصوصاً جو مومنین ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کو صبر کریں گے اللہ کی معیت نصیب ہوگی، صبر کریں گے تکلیف میرے آقا تو محسوس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہو نا، اس کے بڑے کوئی پاور والے ہوں تو بچہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مومن کس لیے پریشان ہو کہ نبیوں کے سردار تو دیکھ رہے ہیں نا۔ ارے مومنوں کو تکلیف کس لیے ہو کہ میرے آقا علیہ السلام تو مشاہدہ فرما رہے ہیں، تکالیف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ارے ہمارے نبی تو وہ لجپال نبی ہیں، اگر غلاموں سے گناہ ہو جائے تو استغفار فرماتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں، اور اگر اچھائی ہو جائے تو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ہر کسی کے اعمال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت پہنچتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں تو پھر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو ہر وقت بتاتا ہے سبز گنبد کے مکیں فلاں شخص نے اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر سلام پڑھا ہے، اگر نبی خود سنتے ہیں تو فرشتہ کیوں بتاتا ہے؟ میں نے کہا مولانا بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اللہ سمیع ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ اللہ بصیر ہے؟ جی بالکل ہے۔ اللہ اعمال دیکھتا ہے؟ جی بالکل دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں کسی کے اعمال پوشیدہ نہیں؟ جی بالکل پوشیدہ نہیں۔ میں نے کہا پھر دو فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہیں جو ہماری نیکیاں اور گناہ لے کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خود جاننے والا بھی ہے، پھر یہ دو فرشتوں کے بٹھانے کا تکلف کیسا؟ یہ تو ایک نظام کائنات ہے۔ ارے میرا رب یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر ان دو فرشتوں سے علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو ایک فرشتے کے بتانے سے علم مصطفیٰ کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ پروفیسر پیر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی، جماعت اہل سنت، مسلک اہل سنت۔ بلکہ میں آپ کی ذوق کے لیے یہ بھی عرض کر دوں، وہ جو گنبد خضرا کے مکیں کا فرشتہ ہے، وہ جو بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ صرف آپ کا نام نہیں لیتا، وہ آپ کا نام لیتا ہے، آپ کے ابا جی کا نام لیتا ہے، آپ کے دادا کا نام لیتا ہے، آپ کے پردادا کا نام لیتا ہے، آپ کے 10 بزرگوں کا نام لیتا ہے۔ اچھا بھائی، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ وہ جو فرشتہ ہے اس کے بھی رسول ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے تم اس کی بات کرتے ہو، فرشتوں کا جو چیف ہے جبریل امی، ارشست و کمی پاید آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ ارے جبریل امی اس در کا دربان ہے، تو آپ کو تھوڑی سی تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان سے بات کرو، آپ کو نہیں کہا۔ آپ کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے کہ جس در کا دربان جبریل امی ہو، جس در کا دربان جبریل امی ہو، غلام جبریل امی ہو، فرشتوں کا سردار جبریل امی ہو،
یہ فرشتہ تو اس کا تو نمبر ہی بعد میں ہے، جو سرکار کے روضہ پاک پہ کھڑا ہے۔ تو جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ تمہاری 10 پشتوں کو جانتا ہے، نہیں سمجھے، جب وہ فرشتہ آپ کے 10 پشتوں کو جانتا ہے۔ ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا بات دراصل یہ ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑ پوتا، فلاں کا جناب، پورے 10 پشتوں کا نام لیتا ہے۔ آقا آپ پر درود پڑا ہے۔ کہا کتنے مسائل حل ہو گئے؟ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے نسب کے صحیح ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ جس کا نسب صحیح ہوگا، جس کی اصل میں خطا نہیں ہوگی، جس کا نسب منقطع نہیں ہوگا، نکاح سے پیدا ہوا ہوگا، جو حلالی ہوگا، جس کی 10 پشتیں درست ہوں گی، درمیان میں کوئی وہاں پہ کوئی حرام کا کام نہیں ہوگا، جس کا نسب صحیح ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا، وہی درود اور سلام پڑھے گا۔ فرشتہ اسی کا نام لے کے بتائے گا آقا فلاں حلالی نے تیرے پر درود پڑھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں، درود شریف، درود و سلام پڑھنا حلالیوں کا کام ہے، دوسرے نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کے؟ تو جب آپ کے در کا غلام فرشتہ، اس کی یہ طاقت ہے کہ ساری کائنات کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ جس در کا غلام سب کو جانتا ہے، اور جن کے در پہ کھڑا ہے اس نبی کے اپنے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو پروٹوکول کی بات ہے نا، یہ تو نظام ہے نا۔ تو ایک فرشتہ جب بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سبز گنبد کے مکی فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ اچھا آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے، کوئی چیچا وطنی سے، کوئی میاں چنو سے، کوئی ڈی جی خان سے، کوئی جلال پور سے۔ آپ لوگوں نے یہاں 40 سال گزار دیے، جب اپنے گاؤں میں آپ واپس جاتے ہیں، کسی بچے کو آپ نہیں پہچانتے تو پوچھتے ہیں نا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں کا بچہ ہے۔ اس کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں اس کے باپ کی شکل آ جاتی، ہاں یہ فلاں کا بچہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب جو باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا گیا، اور جس چیز سے کسی کو محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اگر وہ باپ دنیا سے چلا گیا، بے شک چلا گیا، پھر بھی فرشتہ حاضری لگا رہا ہے، آقا یہ جو محبت سکھا گیا تھا یہ اس کا بیٹا ہے جو آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ جو محبت سکھا گیا دنیا سے چلا گیا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پتہ چلا جس نے درود و سلام کا خمیر اور درود و سلام کی تاثیر اپنے بچوں کے قلوب اذہان پر انڈیل دی، اگر وہ دنیا سے چلا جائے گا، مر بھی جائے گا، پھر بھی قیامت تک اس کی حاضری لگتی رہے گی کہ یہ درود و سلام سکھا کے گیا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ بہرحال میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، یہ اعمال کی زینت کی دوسری قسط تھی، پھر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور میں ایک صحابی کی کرامت آپ کے گوش گزار کر کے پھر یہ 2 نعت خوان ہیں، تھوڑی تھوڑی یہ آقا کی بارگاہ میں آپ کے ذوق کو مزید اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع۔ کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کا سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ یہ افریقہ میں گئے۔ اب افریقہ کے لوگ ایسے تھے کہ صبح کلمہ پڑھیں، شام کو پھر جائیں، شام کو کلمہ پڑھیں، صبح پھر جائیں۔ اب سارے صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور والا عجیب یہ لوگ ہیں، صبح کلمہ پڑھتے ہیں، شام کو پھر جاتے ہیں، تو اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کا سد باب ایک صورت میں ہو سکتا ہے، یہاں فوجی چھونی بنا دی جائے، یہ کینٹ بنا دیا جائے، یہ فوج کا ایریا بنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا حضور والا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک جنگل ہے افریقہ کے اندر، شیر یہاں ہے، بچھو یہاں ہے، زہریلے سانپ یہاں ہے، اور حشرات الارض اتنے زہریلے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، تو حضور والا یہ اس علاقے کو کیسے چھوڑیں گے، ان کو نکالنا مشکل ہے۔
قدم قدم پہ شیر کی کچاریں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ تو لاتعداد شیر بھی رہتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا نبی کے غلام ہو کے اتنی سی بات سے ڈرتے ہو؟ ارے نبی کے غلام ہو کے اتنی چھوٹی سی بات پہ ڈرتے ہو؟ تم نقشہ بناؤ، تم ایک جگہ منتخب کرو کہ یہاں پر چھاؤنی بنانی ہے، میں نبی کا غلام ہوں، ان جانوروں کو نکالنا میرے ذمہ ہو گیا۔ زمانہ حضرت امیر معاویہ کا ہے، سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع ہیں، یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، اور صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، اس جو فوج تھی اس کے اندر صحابہ بھی تھے، لیکن حضرت عقبہ بن نافع تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیں جنہوں نے نبی کے غلاموں کو دیکھا وہ اتنے نہ ڈر ہیں۔ اگر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق یہ نہیں ہے تو اور پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور والا وہ نشان لگا دیا گیا، نقشہ بن گیا، آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور آواز دی، اے حشرات الارض، اے جنگل کے جانوروں، اے جتنے سانپ بچھو رہتے ہو، نبی کا غلام تم سے مخاطب ہے، میرے آقا کے غلام یہاں تشریف لا چکے ہیں، اب یہ ایریا ان کی ملکیت ہے، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تیسرے دن کے بعد جو بھی نظر آیا قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عقبہ بن نافع نے جب یہ آواز دی تو وہ جو صبح مسلمان ہوتے تھے دوپہر کو پھر جاتے تھے، دوپہر کو مسلمان ہوتے تھے شام کو پھر جاتے تھے، انہوں نے جب نبی کے غلام کی آواز سنی اور شیر قطار در قطار سر جھکا کے جا رہے ہیں، بچھو جا رہے ہیں، سانپ جا رہے ہیں، جتنے زہریلے جانور ہیں سارے جا رہے ہیں اور علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رے جس نبی کے غلاموں کی حکومت زمین پر ہے اس نبیوں کے امام کی حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایسے غلام بنے کہ آج بھی اس علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو تو نبی کے غلام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، انہوں نے کہا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کریں گے کیونکہ جس کو جو صبر کی نعمت مل جائے اس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں جائیں گے، جانا ان کو پڑے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ سارے علاقہ خالی کر دیا، چھاؤنی بن گئی۔ اب ہوا یہ کہ پانی نہیں تھا، پھر صحابہ آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے غلام آتے ہیں، اے عقبہ بن نافع پانی نہیں ہے۔ فرمایا پانی نہیں ہے تو پھر اللہ نے تو بتایا ہے کہ نماز پڑھو، صبر کرو، معیت نصیب ہو جائے گی، اور جب اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی تم کہتے جاؤ گے وہ مانتا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وضو کرتا ہوں مصلی بچھاؤ، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم نے صبر بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھ لی ہے جیسا تو نے قرآن میں فرمایا، اور معیت کا وعدہ تیرا ہے، اب تو مہربانی کر ہمیں پانی کی نعمت سے نواز دے۔ ابھی آپ سجدہ ریز تھے تو آپ کے سر کے اوپر پانی کے قطرات گرنے لگے، جب آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پھیری تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا جہاں انہوں نے سم مارا تھا وہاں چشمہ پھوٹ رہا تھا، ما الفرس کے نام سے۔ آج بھی اس علاقے میں یہ چشمہ ایسا جاری ہوا ہے کہ نبی کے غلام کا جو گھوڑا تھا اس نے جہاں سم مارا آج بھی وہ چشمہ بند نہیں ہوا، اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ تو حضور والا پھر وقت مختصر ہوتا ہے کہ بلا کی زینت اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ پھر علم کی زینت علم میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔